जी नाज़रीन, तो अभी मैं अपने शहर की जो बड़ी शॉप है ना, जिसको यूरोस्पेन कहते हैं, वहाँ पे आ गया हूँ। और ये देखें, ये वो वाला फ्रूट है जो वहाँ पे हम उतारते थे ना, और उसकी कीमत वो लगी हुई थी 3.5 यूरो। पहले मैं यहाँ पे आया था तो इसकी जो कीमत थी ना, वो लगी हुई थी तकरीबन 6 यूरो। और अभी वो कम हुई है शायद। तो यहाँ पे देखें, जो केला है वो भी कच्चा ही है बिल्कुल। हम पाकिस्तान में ऐसा केला पसंद ही नहीं करते। ये फ्रूट है। तो अभी मैं यहाँ पे आपको मैंने रेट दिखाया है, तो बाकी चलें वो अपना जाके जो है ना वो पकाते हैं और उसका आपको दिखाता हूँ। जी नाजरीन, तो ये मार्केट यूरोस्पेन है और यहाँ पे एक लिडल है और एक एलडी जो है, ये 3-4 मार्केटें यूरोप के अंदर मशहूर हैं। तो जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं यहाँ पे आके वो ब्रांड बन जाती हैं और वो एक पैकिंग में करके तो उनको जो है वो ज़्यादा महंगा करके बेचा जाता है। हम ये जो जंगल में इकट्ठी करते थे वो यहाँ पे आ गई हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये हमारी झोंपड़ी है और वो हमारा जो है ना वो बॉस पीछे बैठा हुआ है, धुआं से सेक रहा है। आग तो जल नहीं रही उससे, क्योंकि वो गीला था सारा सामान, लकड़ियाँ गीली हैं और गीली लकड़ी को आग नहीं लगती। तो जनाब आज जो है वो बाग देखे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमने वो सारी तोड़ी है ना, खाने वाला जो जितना भी सामान था, तो वो मैंने इकट्ठी की है यहाँ से। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि घर जाकर उनको पकाना है। और सब दोस्त ये कह रहे थे कि आप साहब प्लीज़ बता दें कि आप वो किस तरह खाते हैं और वो इधर किस तरह का होता है। तो उसके दो तरीके हैं। एक मेरे भाई उसको पानी में बॉयल करके खाया जाता है, और दूसरा जो है वो उसको आप खा सकते हैं फुरनों में लगा के, थोड़ा सा टक देना है। जो गिटकें होती हैं ना, मतलब अभी मैं 1 मिनट आपको दिखाता हूँ कि वो कौन सी हैं। हाँ जी, ये हैं। इनको टक देना है। तो यहाँ से ना, तो वो मैं अभी घर में जाके तो आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह करते हैं। और आज ये बना के तो इसका टेस्ट भी करते हैं, खाते हैं, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि इनका क्या निज़ाम है। और जो यूरोस्पेन है यहाँ पे, यहाँ लीडल है और जो मार्केट्स हैं उनके ऊपर इनकी कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा है, और तकरीबन वो 6 रुपये किलो हो जाता है। तो बाकी मैं आपको, चलें अभी जनाब इसको इकट्ठे करते हैं। थोड़ी सी मैं चुन लेता हूँ अच्छी अच्छी साफ़ साफ़, और वो चुन के शापर में डाल के बैग में लेके घर लेके जाऊँगा। वहाँ पे उनको फिर अच्छी तरह से धोने के बाद जनाब उनको डाला जाएगा फुरनों के अंदर। आगे कैसे उनको पकाएंगे ये सारा मैं आपको जाकर बताता हूँ। तो चले आ जाएं, इकट्ठी करते हैं। तो इकट्ठी करने का तरीका जनाब क्या होता है कि सुबह सुबह यहाँ से 7 बजे हम निकल जाते हैं। और ये जंगलात जो है ये ज़्यादातर पहाड़ों पे पाए जाते हैं, मैदानी इलाकों में ये नहीं होते। और सुबह सुबह जनाब जाने के बाद फिर वहाँ से हम जो है ना वो इसकी जगह की पहले सफाई करते हैं हवा मार के। वो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो फिर ये पेंट वाली बाल्टियाँ हैं खाली, इनको जनाब हमने रखना है। और एक एक जो है ना वो नीचे से चुन चुन के हमने तो उनको बड़े तरीके से बाल्टियों के अंदर जो है ना वो डालते रहना है। और वो जब बाल्टियाँ फुल हो जानी हैं उनको पकड़ के हम जो प्लास्टिक के इनसे बड़े जो है ना वो टोकरी टाइप होते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में शेल एक होता है, बोतलों वाला डाला आप कह लें, उस तरह का होता है, उनके अंदर ये डालते जाते हैं। और बाज़ जो है वो लोग जो एक बोरी 50 किलो की होती है, वो बोरी भरने के वो दे देते हैं जनाब हमें 10 रुपए एक बोरी के। और बंदा एक दिन में जो है वो कम से कम 8 बोरियां भर लेता है, यानी कि उसके 80 यूरो जो हैं वो डेली के बन जाते हैं, जो पाकिस्तानी 16,000 रुपया बन जाता है। उसके बाद अगर आप बड़े बलेते पर जो है ना वो उनकी भर्ती करते हैं या उनको आप फुल करते हैं, तो वो लोग और ज़्यादा आपको पैसे देते हैं। तो बेसिकली जिस मालिक के साथ हम गए हुए हैं तो हमारा जनाब उसके साथ 3 माह का कॉन्ट्रैक्ट है, दिसंबर तक। और वो बंदे ने हमें डेली के 40 यूरो और देने ही देने हैं, चाहे काम हम कम करें या ज़्यादा करें, तो वो उस बंदे ने देना है। तो ये सारा दिन जनाब देखें ऐसे हमने चुन चुन के, ये सारा दिन इतने स्टेप बने हुए हैं ऊपर नीचे, तो इधर से जाते उधर से आते, बस इस तरह ही हमने बाल्टियों के अंदर डालनी होती हैं। और डालने के बाद जनाब इनको फिर वो प्लास्टिक के जो शेल होते हैं उनमें डालना होता है। उनको पकड़ के फिर गाड़ी आ जाती है। जो लास्ट एपिसोड में आप दोस्तों ने देखा था कि गाड़ी के अंदर वो बड़े बड़े प्लास्टिक के शेल थे, चुन के फिर एक एक को तो उसके ज़रिए हम गाड़ी तक पहुंचाते हैं। और गाड़ी जो है वो मालिक जनाब अपने वो भर के तो फिर अपनी फैक्ट्री में लेके जाता है, जहाँ पे वो जैतून का ऑयल निकालता है। तो उसके बाद जनाब फिर वो उनको साफ़ करके अच्छी तरह धो के पॉलिश करके वो मार्केट में लेके जाता है, जहाँ पे होलसेल रेट पे वो मार्केट वालों को फ़रोख्त करता है। ये देखें, ये साथ में ट्रैक्टर खड़ा हुआ है और वो उसकी ट्राली खड़ी हुई है।
تو یہ اس کی گاڑی ہے، اس میں ہم آتے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جناب کھانے کے لیے وقفہ ہم کر لیتے ہیں 1 بجے، اور بیٹھ کے وہاں پہ گپ شپ لگاتے ہیں۔ اور بعض کا تو سردی جناب اتنی ہوتی ہے کہ پھر ہمیں وہاں پہ آگ سلگا کے تو اس کو سیکنا پڑتا ہے، اور لکڑیاں وغیرہ تو آپ کو پتہ ہے جنگلات ہیں، یہاں پہ مل جاتی ہیں، تو وہاں پہ بیٹھ کے گپ شپ لگا لیتے ہیں اور اپنا کھانا وغیرہ کھا لیتے ہیں۔ 1 گھنٹہ ہم ریسٹ کرتے ہیں، تو جو میں ویڈیوز وغیرہ بناتا ہوں وہ میں 1 گھنٹہ یہ جو ریسٹ ہوتی ہے اس میں بنا لیتا ہوں۔ تو کچھ دوست کے یہ کہتے ہیں حافظ صاحب آپ کام کے دوران بھی ویڈیوز بناتے ہیں، تو یار یہ ساری چیل مستی بس ساتھ ساتھ ہی ہوتی ہے۔ تو شام 4 بجے جی چھٹی ہوتی ہے، پورے 4 بجے ہم وہاں سے نکلتے ہیں اپنے گھر کے لیے۔ تو چلیں میں آپ کو آج کستانیاں بنا کے دکھاتا ہوں کہ وہ کھانے میں کس طرح ہوتی ہیں۔ نہیں جی ناظرین، ابھی جو ہے نا وہ نیچے دکھا ذرا، ہم کستانی گھر لے کے جا رہے ہیں، تو ان کو جا کے جو ہے نا وہ پکانا ہے، اور پکا کے آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کیسے کھائے جاتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں۔ Alessandro, come questo per mangiare? È buono per mangiare, questo stasera dove fare Hai un mangiato po'. un volta? Sì, tante volte, میں اس سے tante. پوچھ رہا ہوں کہ کیا تم نے یہ کبھی کھائے ہیں زندگی میں؟ وہ کہہ رہا ہے کہ بہت دفعہ کھائے ہیں، گھر لے کے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ اوکے Hai visto? dopo girare camera dopo۔ تو جی ناظرین، سب سے پہلے گھر میں آتے ہی آپ نے جتنے بھی کستانیاں جو چسٹنٹ توڑ کے لانے ہیں، ان میں سے جو اچھی ہیں، جو بڑی بڑی ہیں، آپ نے ان کو علیحدہ کر لینا ہے، اور علیحدہ کرنے کے بعد دیکھنا ہے کہ اگر ان کو کوئی سوراخ وغیرہ تو نہیں، اگر سوراخ ہوگا تو پھر لازمی اس کے اندر کیڑے مکوڑے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے جی ان کو صاف کرتے ہیں، اور ایک ایک دانہ جو ہے اس کو ہم اچھی طرح چیک کر کے تو اس کو جو ہے نا وہ بعد میں دھو لیں گے، کیونکہ اگر اس کے اندر کوئی کیڑا مکوڑا ہوا تو وہ جل جائے گا، کیونکہ اس کو ہم نے فرنوں کے اندر جو اوون ہوتا ہے گیس والا چولہا اس کے اندر رکھنا ہے، تو اس لیے ہم ایک ایک جو بھی چسٹ نیٹ ہے نا اس کو ہم کھولیں گے، کھول کے اچھی طرح اس کو صاف کریں گے۔ صاف کرنے کے بعد جب دیکھیں گے تو جناب اس کو ہم جو ہے نا وہ یہاں پہ دھونے کے لیے رکھ لیں گے۔ تو ابھی یہ میں نے کچھ پیس جو ہیں وہ نکالے تھے، تو ابھی ان کو جو ہے نا وہ میں دھونے کے لیے رکھوں گا۔ ساتھ ہی یہ ہمارا ٹب ہے جہاں پہ ہم برتن وغیرہ دھوتے ہیں، اور اس کے اندر رکھ کے تو ہم ساری جو چسٹ نیٹ ہیں ان کو اچھی طرح سے دھو لیتے ہیں۔ ابھی چسٹ نیٹ اس میں ہم نے ایڈ کر دی ہیں، اور اوپر سے ہم نے جو ہے وہ ٹوٹی کھول دی ہے، اور جلدی اس کا جو ہے نا وہ دھلائی والا سسٹم شروع ہوئے گا۔ تو یہ بیسکلی جو ہمیں گھر ملا ہے، یہ پہلے ایک ریسٹورنٹ ہوتا تھا، اور یہاں پہ لوگ جو تھے وہ جس طرح پاکستان میں آپ سمجھیں کہ میرج ہال تھا، لوگ اپنے بچوں کی شادیاں یہاں پہ کرنے آتے تھے، نیا سال یہاں پہ لوگ مناتے تھے، ہنی مون پہ یہاں پہ آتے تھے، کیونکہ ہمارا جو گھر ہے وہ ایک پہاڑی علاقے میں ہے، اور یہ پہاڑی میں ٹاپ کے اوپر جو ہے نا وہ گھر بنا ہوا ہے، تو اس لیے اس کو چاروں طرف سے سڑکیں تھیں، اور لوگوں نے یہ اچھا جو ہے نا وہ جگہ کا انتخاب کیا ہوا تھا، اور یہاں پہ آتے تھے، کیونکہ یہاں پہ میں کسی دن آپ کو اپنے گھر کا راؤنڈ اباؤٹ دکھاؤں گا، تو یہاں پہ چار طرف سے جو ہے نا وہ لوگ نظر آتے ہیں، اور ارد گرد کے گاؤں نظر آتے ہیں، تو اس لیے یہ سارا سسٹم جو ہے نا یہ ریسٹورنٹ کا لگا ہوا ہے۔ یہاں پہ ٹیبل بنے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ وہ دھونے کے لیے برتن دھونے والی مشینیں بھی ہیں، 3 4 جو ہے نا وہ ریفریجریٹر پڑے ہوئے ہیں۔ تو فائنل جی ناظرین، تو کستانیاں جو ہے وہ بنانے کا طریقہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرتا ہوں، کیونکہ میں نے بہت زیادہ یہ کام کیا اور آج دل کر رہا تھا، میں نے کہا کہ لاسٹ دن کام کا تھا، اور آج کستانیاں جو ہے نا وہ بنانے کا پروسیجر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جناب ان کو اچھی طرح سے ہم نے یہ دیکھیں اچھی طرح ان کو دھو لیا ہے، دھونے کے بعد پھر جو بڑی بڑی کستانیاں تھی یہ دیکھیں ان کو جناب ہم نے ایک ٹوکری میں علیحدہ نکال لیا ہے، اور ابھی ان کو جو ہے نا وہ ان کو میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں، فرنوں میں رکھنے ہیں، تقریباً 50 منٹ ان کو فرنوں میں رکھیں گے، اور ان کو درمیان سے پہلے کاٹنا پڑے گا، تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جی۔ تو ابھی جناب یہ میں نے رکھ لیا، یہ دیکھیں اس طرح کا لوہے کا ٹرے میں نے لے لیا، اور یہ ہماری فرنوں ہے، اس کو میں کھول کے دکھاتا ہوں۔ اس کے اندر ہم نے جناب یہ بجلی پہ بھی چلتی ہے اور ساتھ ہی یہ گیس پہ بھی ہے، لیکن بجلی والا آن کر کے 50 منٹ اس کو اندر رکھنا ہے، لیکن رکھنے سے پہلے بہت ضروری ایک بات، یہ دیکھیں یہ اس کا ایک دانہ پکڑا، اور اس کو ہم نے جناب ایک دفعہ ایسے مطلب کہ ایک تک ایسے لگانا ہے، اور ایک جو ہے وہ ہم نے اس کو جمع کا نشان اس کے اوپر اپنا بھی جمع ہو گیا اس کے اوپر جمع کا نشان بنا دینا ہے، مطلب اس کو کٹ لگا لینا ہے۔ کٹ اس لیے لگانا ہے
کہ جب اس کو ہم نے فرنوں کے اندر رکھنا ہے نا تو یہ اندر سے پکنا شروع ہو جائے گا اور اس کے اندر ہیٹ بنے گی. تو اگر اس کو نہیں ہم کاٹ دیں گے تو اس کی جو ہیٹ والی ہوا ہے نا اس کے ذریعے یہ پٹاخہ مارے گا اور ایک دفعہ ہوگا ڈرم ڈھم ڈھم. تو اس کو پٹاخہ اس لیے دینا ہے. تو میں باری باری سب کو جو ہے نا وہ کاٹ لیتا ہوں اور کاٹنے کے لیے میرے ساتھ جو ہے وہ چھری ہے. تو یہ جتنا بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہاں پہ وہ اتنے ڈھکن وغیرہ پڑے ہوئے ہیں. تو یہ کچن کا ایک سارا راؤنڈ اباؤٹ ہے. ہم یہاں پہ 5 پاکستانی رہتے ہیں اس گھر کے اندر, اور جو ہم سے پہلے لوگ تھے یہاں پہ وہ نیچے ایک پہاڑی کے جو نا ہمارا راستہ ہے اس سے ساتھ ہی ایک گھر میں, تو وہاں پہ 6-7 لڑکے پاکستانی وہاں ہیں. تو کھانا جو ہے وہ بھی ہم جو ہے یہاں پہ اپنا بناتے ہیں, اور یہ جو منتھلی ہمیں پیسے ملتے ہیں تو اس سے ہم کھانا وغیرہ اپنا لے آتے ہیں. اور پاکستانی بمشکل جو ہے نا وہ 5 سے اپنا نہیں 5 نہیں, یہاں پہ ہم 50-60 یورو جو ہے نا وہ خرچہ کر لیتے ہیں اپنا. تقریباً 12,000 روپیہ پاکستانی جو ہوتا ہے نا اس سے ہمارا مہینہ نکل جاتا ہے نارمل کنڈیشن میں. کھانا پینا جو ہوتا ہے مطلب اتنا زیادہ گوشت وغیرہ, گوشت تو یہاں پہ سبزیوں سے سستا ہے مرغی کا جو ہے, تو سبزیاں بھی یہاں پہ مہنگی ہیں, اور گوشت جو ہے وہ تقریباً 3-4 روپے کلو مل جاتا ہے بکرے کا, اور اتنا ہی بڑا گوشت مل جاتا ہے. تو کھانا وغیرہ بھی ہم اپنا خود بنا لیتے ہیں, اور جو لڑکے ہیں وہ سارے مل کے کام کر لیتے ہیں. جی ابھی ہم نے ان کو جو ہے نا وہ کاٹ لیا ہے, اور کاٹنے کے بعد ٹرے میں رکھتے ہیں. تو اس کو جناب یہ آپ کو میں نے دکھایا تھا فرنوں ہے, تو ابھی اس کو ہم آن کرتے ہیں جناب. یہ گیس پہ بھی ہے, ادھر گیس اور اس طرف الیکٹرک, وہ سوری یہ نہیں آیا یہ, ہاں جی ابھی یہ بجلی پہ ایکٹیو ہو گئی ہے. تو ہم نے جناب اس کو اوپن کیا, اندر سے کتنی گندی ہے. جو ہمارا کستانیوں والا ٹرے ہے اس کو ہم بیکنگ کے لیے 50 منٹ یہاں سے ٹائم لگانا ہے ہم نے, 50 منٹ ٹائم. اور یہ لیں جی تب تک جناب ہم روٹیاں بنا رہے ہیں. جوید صاحب اور رانجھا صاحب بھی آ گئے ہیں. تو 50 منٹ میں ہم نے اپنا کھانا بنانا ہے اور وہ کھانا ہے, اور تب تک یہ تیار ہو جائیں گی. تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں کستانیاں بن کے کس طرح کی لگتی ہیں. کیوں جی رانجھا صاحب؟ بالکل بالکل بالکل. لو جی فائنل ہم نے کستانیاں جو ہیں وہ بنا لی ہیں. تو ان کا یہی ہوتا ہے کہ آپ نے جتنی کھانی ہے بس آپ اتنی بنا لیں, اور جو ہی ان کا کلر جو ہے نا وہ ہو جائے یلو کلر کا تو مطلب کہ یہ آپ کی کستانیاں پک کے تیار ہو گئی ہیں. تو ابھی جو ساری ہماری کستانیاں تھیں وہ جناب ہو چکی ہیں یلو, اور تقریباً ساری ہی تیار ہو گئی ہیں. تو ابھی جناب ان کو کھایا جائے گا. تو تو ابھی یہ تیار ہو چکی ہیں. تو ناظرین دیکھیں کہ ان کا کلر پہلے وائٹ تھا اور ابھی یہ یلو کلر کی ہو گئی ہیں. تو ابھی ان کا ٹیسٹ کر لیتے ہیں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں
کہ جی یہ کیسی ہے. ابھی بہت گرم ہے اور یہ جو بالکل ان کا جو ذائقہ ہے وہ شکر گندی کی طرح اور بڑا چسپ والا ہے. میٹھے ہیں. تو جناب یہ تھی آج کی ویڈیو ہماری کہ کستانی کس طرح بنتے ہیں اور ان کا استعمال کیسے ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ملیں گے نئی اور پیاری ویڈیو میں. جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بار بار پہنچ سکے. اللہ حافظ. دو ترے پھڑ لے کیسا غلط آدمی پایا گیا. جی صاحب کستانیاں لیلیاں کیسیاں نے کوئی کستانیاں نہیں کھانے سنی کھانے ہو